السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپنی پچھلی ویڈیو میں نے قرآن پاک کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی تھی، اور آج کی یوتھ کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے وہ بھی تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں، آج کل کے جو مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے، وہ کس طرح اپنا کنیکشن قرآن کے ساتھ جوڑ سکتی ہے اور کس طرح یہ ایک واحد حل ہے۔ میں نے اپنی اس ویڈیو میں یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک سلیوشن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اگر آپ تفرقے میں نہیں پڑنا چاہتے، اگر آپ برباد نہیں ہونا چاہتے، اگر آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہر چیز کا سلیوشن قرآن میں موجود ہے۔ یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تھوڑا ایکسپلین کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی عظمت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس لیول پہ قرآن پاک کو سٹڈی کیا جاتا ہے، وہ کون سے 3 لیول ہیں جس پہ قرآن پاک کو سٹڈی کر کے اس کے اندر کا جو میخ ہے، اس کے اندر کا جو نچوڑ ہے، اس کی روحانیت، اس کے اندر جو معرفت چھپی ہوئی ہے، اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے ہر نبی پہ کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے۔ اب وہ معجزے کے طور پر کوئی مردہ کو زندہ کرتا تھا، کسی کی لاٹھی جو ہے وہ عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، کسی کے پاس کچھ معجزہ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک کا کیا معجزہ ہے کہ جو اس کو پڑھ لے، اس کی گہرائی میں وہ پورا نہیں اتر سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے۔ من کے مطلب بتانے کا، یہ ہر دفعہ اسے ایک نیا نالج ملتا ہے، ایک نئی بات ملتی ہے اسے۔ اگر کوئی کہے نا کہ میں نے قرآن پاک کی 6666 آیات کو پڑھنے کے بعد اس کو پورا سمجھ چکا ہوں، پوری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور اب مجھے مزید اس کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی گہری کتاب ہے جس کو اسی لیے قرآن پاک کا مطلب بھی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی بک پکڑ لیں، کوئی بھی ناول پکڑ لیں، کوئی بھی لٹریچر، انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر، کوئی بھی پوئٹری کی بک ہے، آپ میکسیمم اسے 1 دفعہ پڑھو گے، 2 دفعہ پڑھو گے، 3 دفعہ پڑھو گے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اپنی چاشنی، وہ اپنا لطف کھو دے گی وہ کتاب، آپ کا اسے دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ جبکہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے میں ایک ایسی لذت ہے کہ جس میں انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اسے بار بار پڑھوں، اور ہر دفعہ جب آپ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہو تو آپ کو ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے، آپ کو اپنے اندر کی خود ہی باہر آتی نظر آتی ہے، آپ خود کو کھنگال پاتے ہو قرآن پاک کے ذریعے، اور زندگی کا ایک ایک پہلو، ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ جو ہے، ایک ایک پروفیشن جو ہے، اس کا سلیوشن قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب اس کو کس لیول پہ پڑھا جائے وہ بتانے سے پہلے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا کنیکشن یہ کیسے اللہ سے جوڑتی ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے، کہ اللہ کی ذات پہ غور و فکر کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد ہم کس طرح قرآن پاک کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص جس نے بچپن میں کسی اسکول میں پڑھا ہو اور وہاں پہ اس نے کوئی کاپی لکھی ہو، اپنے ہاتھوں سے اس کی ہینڈ رائٹنگ سے کوئی ایسا لکھا ہوا میٹیریل ہو جسے 20 سال یا 30 سال بعد وہ دوبارہ دیکھے، تو اسے کیا ہوگا؟ اس کا کنیکشن، اس کا ربط دوبارہ اپنے پریویس سے، اپنے چائلڈ ہوڈ سے، اپنے ان سپینڈنگ ڈیز سے جو اس نے اسکول میں گزارے جڑ جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے بچپن والی جگہوں پہ دوبارہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کو ایک عجیب سا اس چیز سے ربط محسوس ہوتا ہے، عجیب سا اس چیز سے انہیں ایک تعلق اور واسطہ محسوس ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر جو اللہ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا جسم بنایا ہوا ہے، اس اللہ کے ساتھ ہمیں ربط محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے وہ کاپی جو نشانی کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمیں بچپن کی یاد دلاتی ہے کیونکہ ہم نے بچپن میں لکھی ہوئی ہے، اللہ پاک کی جو نشانی موجود ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب اس کو کس لیول پہ پڑھا جائے؟ سب سے پہلے تو ایک ہمارے ایسے مدرسے بھی ہیں ہمارے پاکستان میں، ماشاءاللہ ہر سال لاکھوں بچے جو ہیں وہ حافظ بنتے ہیں، حفاظ کرام کی ایک بڑی کثیر تعداد جو ہے پاکستانی اور دنیا کے مختلف مدارس میں سے نکلتی ہے۔ انہوں نے بعض اوقات ایسے، جیسے پاکستان کی لینگویج جو ہے وہ عربک نہیں ہے، وہ اردو ہے، پنجابی ہے،
یا اپنے حساب سے وہ دوسری ادر دین عربی جو ہے وہ لینگویج بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، لہٰذا قرآن پاک کو صرف ایک رٹا لگایا جاتا ہے. اس میں برکت تو شامل ہو جاتی ہے لیکن جو روحانیت ہے وہ اس میں ایک کمی رہ جاتی ہے، وہ ہمیں اچیو نہیں ہو پاتی. کیونکہ ہم کسی سے بھی ایسے میں نے اپنی لائف میں حفاظ کرام بھی دیکھے ہیں کہ جو اتنے عمل ان کی لائف میں ایسے نظر نہیں آتا، جو برائی بھی کر جانتے ہیں. ایسی برائیاں ہم نے سنی ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حافظ ہے. تو کیوں ایسا ہوا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی اس برائی سے وہ رک نہیں پائے؟ کیونکہ انہیں قرآن پاک کی صرف جسم پڑھا ہوا ہے، اس کی روح کے اندر نہیں اترے ہوئے. جیسے ایک ہڈی کو بالکل چوس دیا جائے اور اس کے اندر کی میخ کو نہ کھایا جائے تو وہ اس ہڈی کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس کا گودا جو ہوتا ہے اندر، مین وہ چیز ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمیں مختلف لیول پر اسے پڑھنا پڑتا ہے. ایک تو صرف عربی میں رٹا لگاؤ، اس میں برکت تو شامل ہو جائے گی لیکن آپ کی لائف چینج اس سے نہیں ہو سکتی. دوسرا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے کہ کون سا ایسا آیت ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے. اور تیسرا جو سب سے ہائی لیول ہے، جو آج کے نوجوانوں کو میں ایک سلیوشن چینل میں ایک سلیوشن دے رہا ہوں، یہ والا کہ قرآن پاک پہ غور و فکر کیا جائے. کوئی ایک آیت پڑھ لو، اسے پکڑ لو اور اس پہ تنہائی میں بیٹھ کے تہجد میں 2 نفل ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے اس پہ غور کرو. آپ پہ ایسے راز کھلیں گے، آپ پہ ایسی اللہ پاک کے جو راز ہیں، قدرت کے جو راز ہیں، ایسا علم کھلے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے. قرآن پاک کی ایک آیت میں 70 سے اوپر علم چھپے ہوئے ہیں. 70 مراد کئی علم چھپے ہوئے ہیں، اور 6666 میں پھر کتنے اعمال ہوں گے. تو فار ایگزامپل میں سورہ رحمان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمیں بچوں کو رٹایا جاتا ہے NTS کے لیے، PPSC کے لیے، CSS کے لیے، یا کوئی بھی ایسے امتحان کے لیے قرآن پاک کے ریلیٹڈ بھی کچھ شارٹ کوسچنز آتے ہیں. اب یہ سب کو پتا ہوگا کوسچن کہ قرآن پاک کی دلہن کسے کہا جاتا ہے، عروسۃ القرآن کسے کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کو. لیکن آج تک ہمارے مائنڈ میں یہ وائی کا کوسچن کیوں نہیں آیا؟ کیوں کہا جاتا ہے قرآن پاک کی دلہن سورہ رحمان کو؟ تو یہ ہے کہ اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے ہائی لیول پہ بیان کی ہوئی ہے. اب فار ایگزامپل اس کی خوبصورتی ہی ایسی ہے جس میں ہر چیز جو ہے خوبصورتی کے اپ لیول پہ بیان کی ہوئی ہے. جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی پہلی آیت ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ جو ایک خوبصورتی سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اب الرحمن اصل میں کیا ہے؟ اللہ پاک کے 99 صفاتی ناموں میں سے وہ نام جو سب سے اوپر آتا ہے، جو سب سے سبقت لے جانے والا ہے، جس پہ سب سے زیادہ جو ہے اللہ پاک میں جو خوبی مین پائی جاتی ہے، وہ اللہ پاک کی رحمان کی خوبی ہے، وہ اللہ پاک کی رحمان ہونے کی خوبی ہے. تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ حاوی رہے گی. اسی طرح ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے اعمال کی وجہ سے جب تک اللہ کی رحمت اس میں شامل نہ ہو جائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی داخل نہیں ہو سکیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے. تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ الرحمن اللہ کے صفاتی ناموں میں سے پہلے نمبر پہ جو نام ہے رحمان، جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج ہم یہی اپنی دعاؤں میں بھی یہی کہتے ہیں، اللہ رحم کرو، یہ کرونا وائرس آ گیا، یا اللہ اپنا رحم فرما. تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہیوی نام. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے علامہ القرآن، کہ الرحمن علامہ القرآن. اللہ پاک نے جتنے بھی دنیا میں علم سکھائے ہیں، جتنے بھی دنیا میں اب یہ 6 کلاس ہے، جیسے سائنس کا علم شروع ہو جاتا ہے آج کل، تو اس سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ علم کھلتا جاتا ہے. بیالوجی پڑھتے ہیں، باٹنی پڑھتے ہیں، زالوجی پڑھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں. یہ جتنے بھی علم ہیں ان سب کے اوپر جو حاوی ہو جاتا ہے علم، وہ قرآن کا علم ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب ہم ان حدیثوں کو سن کے صرف سبحان اللہ کہنے کے عادی ہیں. اگر غور کیا جائے تو آج کا ہر شخص بہترین بننے کی کوشش کر رہا ہے. آج کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی لائف میں ایک بہترین رول ادا کروں. تو اس کا سلیوشن تو موجود ہے، کیوں نہیں کرتے؟
کہ جو قرآن اگر آپ نے سیکھنا شروع کر دیا، اس پہ عمل شروع کر دیا اور اس کو آگے سکھانا شروع کر دیا تو آپ بہترین ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ خلق الانسان، تو 20 لاکھ اس دنیا میں مخلوقات جو موجود ہیں، ان سب میں سے جو پہلے نمبر پہ اللہ پاک نے نائب اپنا بنایا، یا پہلے نمبر پہ جس کو عروج دیا ہے، جس کو اللہ نے خوبیاں دی ہیں، جس کو پہلا نمبر دیا ہے، وہ انسان ہے۔ ورنہ تو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں اللہ اکبر والی، جس میں نے ڈیفائن کیا، بتایا تھا کہ اگر چیونٹیاں ڈیوائیڈ کر دی جائیں، تقسیم کر دی جائیں، تو 2 کروڑ چیونٹی ہر ایک انسان کے حصے میں آتی ہے، 2 کروڑ چیونٹیاں۔ اب اگر چیونٹیوں کو عقل مل جائے کہ آپ نے اپنے اپنے بلوں سے نکل کے، اپنے اپنے سوراخوں سے نکل کے انسانوں پہ حملہ کرنا ہے، اگر ان میں اتنا سینس اللہ دے دے، 2 کروڑ چیونٹی ایک انسان پہ حاوی ہو جائے، تو وہ تو اس کا گوشت تک چبا کے کھا جائے گی۔ تو ہم چیزیں کیا ہیں؟ لیکن یہ جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی اشرات ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ سب کے سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ بکری کا کیا کام ہے؟ ہمیں گوشت دے، ہمیں دودھ دے۔ مرغی کا کیا کام ہے؟ انسان کو انڈے مہیا کرے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے، یہ میں نے جو صف چینج کرنے والی ویڈیو میں انسانیت کو بھی ڈیفائن کیا تھا، وہ بہت تھوڑی لمبی ویڈیو تھی، ابھی میں دوبارہ نہیں اسے ایکسپلین کروں گا۔ اس میں بھی میں نے بتایا کہ انسانیت کیا چیز تھی۔ جب اللہ نے بنائے تو فرشتے بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ تو انسان عام چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے علام البیان، اللہ نے انسان کو بیان کرنے کا علم دیا۔ تو اس کا مطلب انسان کے اندر بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ مثلا انسان دیکھ سکتا ہے، انسان سن سکتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے، انسان سونگ سکتا ہے، وہ چل سکتا ہے، وہ اپنی عقل استعمال کر کے چیزیں بنا سکتا ہے۔ لیکن ان سب خوبیوں کے اوپر جو خوبی حاوی ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ایک ہی خوبی ہے، کمیونیکیشن پاور، کمیونیکیشن سکل۔ ہٹلر ایسی ایسی سپیچ کرتا تھا کہ اس کی فوج اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لینے کو تیار ہو جاتی تھی۔ دنیا کے جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں، ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ ان میں کمیونیکیشن سکل بہت تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی 313 صحابی جو تھے، انہوں نے جنگ بدر میں فتح حاصل کی۔ اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ اس کے پیچھے موٹیویشن تھی، اس کے پیچھے قرآن پاک تھا، اور بیان کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو انسان میں ایک یہ بہت ہی کوشچن ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ یہ کسی نے پوچھا ٹیچر کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ ٹیچر کی سب سے بہترین خوبی ہے کہ اسے بیان کرنا ہے، وہ اپنے ٹاپک کو جو اس کے ادھر مائنڈ میں چل رہا ہے اسے بیان کر پائے۔ تو دنیا میں جس کے پاس بھی کمیونیکیشن سکل ہے، وہ دنیا کا کنگ ہی بنتا ہے۔ اور ہم جو ہیں یہ ایک اب ان 3-4 چلیں اسی آیتوں پہ ہم اس ویڈیو کو تھوڑا ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکسپلین کرتا جاؤں گا میں۔ تو ان 4 آیات میں اگر ایک عربی پڑھنے والا بچہ کیا پڑھے گا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، یہ بس۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اردو پڑھنے والا کیا پڑھے گا؟ الرحمن، اللہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور اس نے انسان کو تخلیق کیا، اس نے بیان کرنے کا علم عطا فرمایا، یہ۔ لیکن تیسرے نمبر پہ ابھی ویڈیو جتنی بھی اسے ایکسپلین کیا جائے 1 گھنٹہ بھی اس کے لیے کم ہے، لیکن میں صرف آپ کو وہ لیول بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سلیوشن چینل کا کام صرف آپ کو سلیوشن بتانا ہے۔ آپ اس کا خود حل ڈھونڈیں، آپ اس لیول پہ قرآن پہ فوکس کریں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ کو ایک ایک آیت میں سے واقعی 70 علم چھپے ہوئے ملیں گے۔ تو اب 3 خوبیوں کو اگر ہم اکٹھا کریں کہ الرحمن، اللہ رحمان ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اس نے جو اسے بیان کرنے کا وہ دیا، تو یہ چوتھی خوبی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا، اسے زبان دیا تاکہ وہ قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ 4 آیات کو ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر لیں تو قرآن اتنی اہمیت کا حامل ہے، جس کو آج ہم نے بالکل پیچھے چھوڑا ہوا ہے، جس پہ آج کل ہم نے غور ہی نہیں کبھی کیا۔ بحث کرنے پہ آئیں تو ایسی ایسی بحث کرتے ہیں کہ بس، لیکن اگر مسلک پہ بحث ہو جائے، نہیں جی وہ صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں کافر، فلاں مسلمان، اور پوچھا جائے کہ آیات کتنی آتی ہیں ترجمے کے ساتھ، تو قسم سے 40 آیات بھی نہیں آتی۔ میں نے یہ کتنی دفعہ تجربہ کیا، جتنے بھی میرے سٹوڈنٹس ہیں، میں نے ہر کلاس میں جا کے پوچھا، جتنے بھی میرے فرینڈز ہیں ان سے پوچھا کہ یار کم سے کم 40 آیات کا ترجمہ مجھے سنا دو، پھر آپ کی بحث سنی جائے گی۔ کیونکہ بہت سے لوگ بحث کرنا چاہتے ہیں، بحث کرتے رہتے ہیں، اس معاملے پہ مباحثہ کرتے ہیں، دین کے معاملے پہ۔ تو کسی ایک نے آج تک مجھے 40 آیات کا ترجمہ نہیں سنایا زبانی، اور بحث ہماری اتنی اوپر جو ہم اگلے کو کافر ثابت کر دیتے ہیں۔ تو یہ سلیوشن نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے خود کو کھنگالو، اپنے قرآن پاک کو کھنگالو، خود کو اس لیول پہ پہنچاؤ، پھر انشاءاللہ آپ جب
6666 آیات کا ترجمہ پڑھ چکے ہوں گے نا، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی سے بحث کرنے کی، آپ کرنا پسند ہی نہیں کرو گے بحث۔ تو ہماری سوسائٹی کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک کو انشاءاللہ اس چینل میں اس لیول پہ لے کر چلنا ہے، اس تفسیر کو۔ وہ ہم ایک ایک آیت سے نہیں شروع ہوں گے، بلکہ اس میں سے جو بھی، ویسے تو ساری امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے پہلے نصیحتیں سائیڈ پہ کر لیں گے، اس میں ڈرانے والی چیزیں ٹاپک وائز ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بہت زیادہ یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔